سے بچ جاؤ, شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ, طاغوت کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ. سارے کے سارے نبیوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی. جب باری آئی امام کائنات کی, جب باری آئی احمد مصطفیٰ کی, آپ نے بھی کوہ صفا کی وادی پر کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے میری قوم کے لوگوں, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, اکیلے اسی کے سامنے جھکنے لگ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو انبیاء کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے شروع کیا تاکہ دنیا سے تاریکی چھٹ جائے, اور دنیا کے اندر جو غیروں کی عبادت کی جاتی ہے, غیروں کے سامنے جھکا جاتا ہے, غیروں کے سامنے مرادیں رکھی جاتی ہیں, لوگ اس سے باز آ جائیں. اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. طاغوت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے, طاغوت کہتے ہیں اس چیز کو وَهُوَ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ, ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے جس چیز کی یا جس انسان کی, جس شجر کی, جس حجر کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور انبیاء کی دعوت کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے بچا لیا جائے. اتباع رسول ایک بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے. چند نقطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتباع رسول کے حوالے سے. دیکھیے, دنیا میں ہم بہت طریقے کی اتباع کرتے ہیں. دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت طریقے کی اتباع کرتے ہیں, پیچھے پیچھے چلتے ہیں, کیونکہ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم ماں باپ کی بات مانتے ہیں, ہم ماں باپ کی اتباع کرتے ہیں. چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی اتباع کرتے ہیں. رعایا ہے تو وہ حاکم کی اتباع کرتی ہے. شاگرد ہیں تو وہ اپنے استاد کی اتباع کرتے ہیں. یہ دنیا میں لوگ الگ الگ طریقے کی اتباع کرتے ہیں, لیکن دنیا کی جتنی بھی اتباع ہیں وہ سب کنڈیشنل ہیں, لمیٹڈ ہیں. ان کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے, ایک حد لگی ہوئی ہے. ہمیں ماں باپ کی اتباع کب تک کرنا ہے؟ ماں باپ کی اتباع اسی وقت تک کرنا ہے جب تک ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی بغاوت کا حکم نہ دے, تب تک ہمیں اتباع کرنا ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہمیں اللہ کی بغاوت, اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے تو بات نہیں ماننا ہے, وہاں اتباع ختم ہو گئی. کنڈیشنل ہے, مشروط ہے یہاں دنیا کے لوگوں کی اتباع, کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی اتباع اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کے ماں باپ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی دعوت نہ دے. اگر نافرمانی کی دعوت دے رہے تو اتباع نہیں کرنا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اے میرے بندو, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایسی چیز پر مجبور کریں, میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں, میری نافرمانی کرنے پر مجبور کریں, میری بغاوت کرنے پر مجبور کریں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کرنا ہے, تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے ماں باپ کا بہت زیادہ مرتبہ رکھا ہے, ہمارے ماتا پتا کا بہت اونچا مقام رکھا ہے, ان کی اتباع کرنے کا کئی جگہ پر حکم دیا ہے. لیکن جب باری آئی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں نافرمانی کی دعوت دے رہے ہیں, اگر تمہارے ماں باپ تمہیں بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں, تو اللہ نے وہاں حکم لگا دیا فَلَا تُطِعْهُمَا, تمہیں اپنے ماں باپ کی بھی اتباع نہیں کرنا ہے. سنو, تمہیں اپنے ماں باپ کی اتباع نہیں کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور لگائی ہے, ایک شرط اور لگائی ہے. وہ تمہارے ماتا پتا ہیں, وہ تمہارے ماں باپ ہیں, وہ تمہارے گارجین پیرنٹس ہیں, اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار نہیں کرنا ہے, اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دینا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا,
معروفا. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کریں, نافرمانی کرنے پر مجبور کریں, بغاوت کرنے پر مجبور کریں, اس کے باوجود بھی تمہیں اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں ہے, اطاعت نہیں کرنا ہے, ان کی اتباع نہیں کرنا ہے, بات نہیں ماننا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا ہے. تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے, جس کی وجہ سے آج تم دنیا میں سانسیں لے رہے ہو, جن کی وجہ سے آج تم دنیا میں کسی لائق ہو, جن کی وجہ سے آج دنیا میں لوگ تمہیں جانتے ہیں, ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا معاملہ کرنا ہے, ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب تک تمہارے والدین اللہ کی بغاوت کی دعوت نہ دیں تب تک تمہیں اپنے ماں باپ کی اتباع کرنا ہے, ورنہ اتباع نہیں کرنا. اسی طریقے سے رعایا جو ہوتی ہے, کسی کے ماتحتی میں جو زندگی گزارتی ہے کسی حاکم کی, تو حاکم کی اتباع بھی اسی وقت تک کرنا ہے جب تک وہ نافرمانی کی دعوت نہیں دے رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا, صحابہ اکرام نے مل کر کے حضرت ابوبکر کا چناؤ کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی بات بیان فرمائی تھی. حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ اکرام کی محفل لگی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں, اے صحابہ کی جماعت سنو, مجھے آج حاکم بنایا جا رہا ہے, مجھے آج خلیفہ بنایا جا رہا ہے, مجھ پر آج ذمہ داری سونپی جا رہی ہے, حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں. سنو سنو اے صحابہ کی جماعت سنو, مجھے خلیفہ گرچہ بنایا جا رہا ہے, مجھے حاکم گرچہ بنایا جا رہا ہے, تمہیں میری بات اسی وقت تک ماننا ہے جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتا رہوں. اگر اللہ اس کے رسول کی اتباع چھوڑ دوں, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی مجھ سے ہو جائے, انسان ہونے کی حیثیت سے نبی کی مخالفت ہو جائے, شریعت کی مخالفت ہو جائے, تو گرچہ میں حاکم ہوں, گرچہ میں خلیفہ ہوں, اس کے بعد بھی تمہیں میری اتباع نہیں کرنا ہے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, گرچہ میں خلیفہ ہوں تو کیا ہوا, میں بادشاہ ہوں تو کیا ہوا, میں حاکم ہوں تو کیا ہوا, میری بات تمہیں اسی وقت تک ماننا ہے جب تک میری بات نبی سے مل رہی ہو, نبی کی سنتوں سے مل رہی ہو, شریعت سے مل رہی ہو. اگر شریعت کے خلاف میری بات جائے تو تمہیں میری بات نہیں ماننا ہے. تو یہ دنیا کے لوگوں کی جو اتباع ہے وہ مشروط ہے, جب تک ہمیں اور آپ کو بغاوت کا حکم نہ دیں تب تک ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے. اگر بغاوت کا حکم دے رہے ہیں تو نہیں کرنا ہے, نہیں ماننا. ایک اتباع ایسی ہے جو ہر حال میں, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر موڑ پر ضروری ہے, اور وہ اتباع ہے اللہ اس کے رسول کی. کیوں ہے ایسا معاملہ؟ ہمیں اللہ اس کی رسول کی اتباع ہر معاملے میں کیوں کرنا, ایک سوال ہے. اس سوال کے کئی جوابات آپ کو دوں گا, دھیان سے سنیے گا. ہمیں ہر معاملے میں اللہ اس کی رسول کی اتباع اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم تو مسلمانوں کو ماننا ہی ہے, منمانی نہیں کرنا, اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. اگر اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے, اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو کرنا ہے, منمانی نہیں کرنا. فرمایا اللہ رب العالمین نے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے میرے بندو, تمہیں رسول جو کچھ بھی دے اسے خوشی خوشی لے لو, تمہیں رسول جو بھی احکامات دے, جو بھی کرنے کا حکم دے اسے خوشی خوشی کر لیا کرو, اس میں اپنی منمانی نہ کیا کرو, اپنی رائے فٹ نہ کیا کرو, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو, اور رسول تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جایا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے, اس کے رسول کی بات ماننا ہے, پوری زندگی میں ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے
بندو تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے. نبی جس طریقے سے چلتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی چلنا ہے. نبی جس طریقے سے اٹھتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی اٹھنا ہے. نبی جس طریقے سے بولا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی بولنا ہے. نبی جس طریقے سے سویا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی سونا ہے. نبی جس طریقے سے معاملات کیا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی معاملات کرنا ہے. نبی جس طریقے سے عبادات کیا کرتے تھے اسی طریقے سے تمہیں بھی عبادات کرنا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو رسول اللہ کی زندگی کو تمہاری زندگی میں آئیڈیل نمونہ بنا دیا گیا ہے. ہر ایک زندگی کے شعبے میں زندگی کے ہر ایک پہلو میں اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے. حتیٰ کہ پیشاب و پخانے کے کرنے کے طریقے بھی اللہ کے نبی نے بتلائے. کس طریقے سے تمہیں پیشاب کرنا ہے, کس طریقے سے تمہیں استنجا کرنا ہے, کس طریقے سے تمہیں پخانے میں بیٹھنا ہے, کس طریقے سے انٹری کرنا ہے اور کس طریقے سے نکلنا ہے. ساری کی ساری چیزیں نبی کرم نے ہمیں بتلائی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. دوسرا جواب ہمیں رسول اللہ کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ ہر اعتبار سے معصوم تھی, گناہوں سے پاک تھی وہ ذات. اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع ہر لمحہ کرنا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین ما ضل صاحبکم وما غوی. اے صحابہ سنو, تمہارا جو ساتھی ہے وہ نہ ضلالت میں مبتلا ہے نہ غوایت میں مبتلا ہے. اے صحابہ تمہارا جو ساتھی ہے, تمہارا جو دوست ہے وہ نہ تو بھٹکا ہوا ہے نہ گمراہ ہے. یعنی نبی کا جو علم ہے وہ معصوم ہے, نبی علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے, نبی عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہارا جو نبی ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے, اپنی من سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے, اپنے دل سے کچھ نہیں بولا کرتا ہے. وہ نبی تو وہی بات بولتا ہے, وہ نبی تو وہی پیغام دیتا ہے جو آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آیا کرتے. پتا چلا کہ نبی علم کے اعتبار سے بھی معصوم ہے, نبی عمل کے اعتبار سے بھی معصوم ہے. نبی کا جو استاد ہے, نبی کا جو ٹیچر ہے, نبی کو جو سکھانے والا ہے, نبی کو جو پڑھانے والا ہے وہ بھی معصوم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القویٰ. نبی کو جو سکھانے والا ہے, نبی کو جو پڑھانے والا ہے, نبی کو جو تعلیم دینے والا ہے وہ بھی معصوم ہے. نبی کا استاد بھی معصوم, نبی کا دل بھی معصوم ہے, نبی کی زبان بھی معصوم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی نگاہ بھی معصوم ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى. نبی کا دل بھی معصوم ہے, نبی کا دل بھی معصوم ہے, نبی کی نگاہ بھی معصوم ہے, نبی کا استاد بھی معصوم ہے, نبی کو پڑھانے والا بھی معصوم ہے, نبی کا علم بھی معصوم ہے, نبی کا عمل بھی معصوم ہے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے, نبی کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے. سمجھ میں آئی کوئی بات؟ نبی کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے معصوم ہے, اور جو ذات ہر اعتبار سے معصوم ہے اسی کی ہمیں اتباع ہر حال میں کرنا ہے. تیسرا جواب ہمیں نبی کی اتباع کیوں کرنا ہے؟ نبی کی اتباع ہمیں اس لیے کرنا ہے کیونکہ نبی کی اتباع کرنا واجب ہے. واجب جس طریقے سے نماز کا ادا کرنا واجب ہے, جس طریقے سے روزے کا رکھنا واجب ہے, جس طریقے سے زکوٰۃ کا دینا واجب ہے, اسی طریقے سے نبی کی اتباع کرنا بھی واجب ہے, ضروری ہے. فرمایا اللہ رب العالمین قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے
امام کائنات آپ ان لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے، ان لوگوں کو یہ باخبر کر دیجئے کہ میں سارے کے سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سارے کے سارے لوگوں کی جانب پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سارے کے سارے لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سارے کے سارے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ مجھے تمہاری جانب پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ کو اپنا مالک مان لو، اللہ کو اپنا خالق مان لو، اللہ کو اپنا رازق مان لو، اللہ کو اپنا مشکل کشا مان لو، اللہ کو اپنا حاجت روا مان لو، ورسولہ، اس کے بعد اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اس کے رسول کی بھی اتباع کرنے لگ جاؤ، اس کے رسول کی بھی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ رسول کی اتباع کرنا ضروری ہے، رسول کی اتباع کرنا واجب ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ آخری نبی آئے تھے، فلاں فلاں نبی آئے تھے، میرے بارے میں اگر سنا ہے، اس کو معلوم ہے، اگر ایمان نہیں لایا تو جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم کی اس روایت میں فرما رہے ہیں جس نے میرے بارے میں سنا ہو، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ نصرانی کیوں نہ ہو، وہ مجوسی کیوں نہ ہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ مشرک کیوں نہ ہو، اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے، اس نے میرے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، اس کے کانوں میں میری بات پہنچ چکی ہے، اسے پتا چل گیا کہ آخری نبی دنیا کے اندر آئے تھے، تعلیمات لے کر کے آئے تھے، پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے، اسے میرے بارے میں جانکاری ہے، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، اور اس کے بعد وہ مر گیا، میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا، مجھے آخری رسول نہیں مانا، میری شریعت کو نہیں مانا، میری اتباع نہیں کی، تو فرمایا اللہ کے نبی نے الا کان من اصحاب النار، ایسے سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں۔ جس نے نبی کے بارے میں سن لیا، نبی کے بارے میں جانکاری مل گئی، نبی کے بارے میں پتہ چل گیا، لیکن ایمان لے کر کے نہیں آیا، نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا، تو فرمایا اللہ کے نبی نے ایسا شخص جہنمی ہے۔ تو تین جواب ہمیں اس سوال کے مل گئے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کیوں کرنا ہے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ ہمیں اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے معصوم ہے۔ تیسرا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بہت سارے فائدے، بے شمار فائدے، دو فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ نبی کی اطاعت کا یہ ہے کہ آخرت میں انبیاء کی معیت مل جائے گی، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، شہداء کا ساتھ نصیب ہو جائے گا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی
آپ کی ہر ایک ادا سے بہت زیادہ محبت ہے, آپ کی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے. اے اللہ کے نبی, جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں چین نہیں ملتا ہے. اے اللہ کے نبی, جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا تب تک میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملا کرتی. اے اللہ کے نبی, آپ کی ہر ایک ادا سے محبت ہو گئی ہے, آپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے. لیکن سنیے اللہ کے نبی, دنیا میں جب آپ کی یاد آیا کرتی ہے, جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے, دوڑ کر کے آپ کے پاس چلا آتا ہوں, دوڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, نگاہوں کو سکون مل جاتا ہے, دل کو سکون مل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی, ایک چیز کو سوچ کر کے بہت زیادہ پریشان ہوں. اے اللہ کے نبی, اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں, آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی, آپ بھی ایک دن مر جائیں گے, میں بھی ایک دن مر جاؤں گا, آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اے اللہ کے نبی, دنیا میں تو آپ کا رفیق اللہ نے بنایا ہے, دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے, دنیا میں تو آپ کی صحبت مل گئی ہے, ایک چاہت ہے, ایک تمنا ہے, ایک دلی لگاؤ ہے. اے اللہ کے نبی, جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں آپ کا ساتھ نصیب کیا ہے, دنیا میں آپ کی صحبت نصیب کی ہے, اے اللہ کے نبی, چاہت یہ ہے, تمنا یہ ہے, آرزو یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. اے اللہ کے نبی, کوئی ایک ایسی چیز بتلائیے جس کو کرنے لگ جاؤں اور آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے. اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہوئے, جواب نہیں دے رہے. جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ کھلا اعلان ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. صحابی نے جب سوال کیا تو خاموش کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی ایک آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اگر آخرت میں بھی نبی کا ساتھ چاہتے ہو, آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت چاہتے ہو, تو اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. آخرت میں بھی نبی کی صحبت چاہتے ہو, آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے ہو, تو اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ, رسول اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ. تو اگر نبی کی صحبت چاہتے ہیں, آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو, تب بھی ہمیں اطاعت کرنا ضروری ہے. ایک دوسرا فائدہ اور بہت اہم فائدہ, اطاعت کریں گے تو جنت مل جائے گی. اور سب چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے. کون ہے اس مجمع میں جو کھڑا ہو کر کے کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ سب چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے, جیسے چاہیں ویسے مل جائے. زندگی میں عمل ہو یا نہ ہو, لیکن خواہش سب کو ہے, تمنا سب کو ہے کہ جنت مل جائے. دل میں طلب سب کے ہے کہ جنت مل جائے, چھوٹا ہو بڑا ہو, مرد ہو عورت ہو, جوان ہو بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, بہار کا ہو, بنگال کا ہو, یو پی کا ہو, دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارنے والا ہو, سب چاہتے ہیں کہ آخرت میں اچھا مقام ہو, آخرت میں جنت مل جائے. عمل کوئی نہیں کرتا, عمل کے میدان میں کوئی نہیں آتا. جنت اگر چاہتے ہیں تو سمپل سا فارمولہ ہے, نبی کی اتباع کرنے لگ جائیے, جنت مل جائے گی. میں نہیں کہتا, فرمایا اللہ رب العالمین نے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے میرے بندو, تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, اے میرے بندو تم میں سے جو بھی رسول کی اتباع کرے گا, رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا, اپنی منمانی زندگی نہیں گزارے گا.
اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان فرمایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا، نہروں کے اندر داخل فرمائے گا، جن جنتوں کے اندر جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ کن لوگوں کو داخل کرے گا، کن لوگوں کو انٹری کرائے گا؟ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر بات پلے پڑ رہی ہے، اگر کتاب و سنت کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صحیح ایک مشہور روایت کے اندر فرمایا کرتے تھے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، او لوگوں سنو، میری امت کا ہر ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، ہر ایک آدمی جنت کے اندر انٹری کرے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون ایسا بد نصیب ہے، کون ایسا بد قسمت ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا، باغات میں جانا نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن میری اتباع کے ساتھ ہوگا، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ میرا انکار کر رہا ہے، اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہونا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر سربلندی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ صرف دعویٰ کر لینے سے کوئی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، مچل جائیں گے، ہم نے تو یہ کر لیا ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو سچے مطیع فرما بردار ہیں، ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ جب تک سچی محبت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت نہیں پائی جائے گی، تب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ آئیے ذرا چند جھلکیاں دیکھ لیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، وہ نبی کی اتباع کا شوق، ذوق، جذبہ کس طریقے سے رکھتے تھے اور کس طریقے سے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ دیکھیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ، کس قدر نبی کی اطاعت کا شوق، ذوق دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہے، بستر مرض پر پڑے ہوئے، کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب تو موت ہی آنی ہے، اب تو دنیا کے اندر زیادہ زندگی باقی نہیں بچی ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے کو ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ دوڑے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی سنو، تمہارے پاس میں کچھ سوالات لے کر کے آیا ہوں، کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب تھی، آپ تو بہت زیادہ بیمار تھے، بتلائیں تو صحیح اتنے زیادہ چنتت کیوں ہیں، اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں، بتلائیں تو صحیح اتنے زیادہ حیران کیوں ہیں، کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں، کیوں اتنی زیادہ پریشانی میں آپ دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے میری بیٹی چند سوالات لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا سنو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات
किस दिन हुई थी? ऐ मेरी बेटी बतलाओ तो सही, अल्लाह के नबी को कितने कपड़ों में दफनाया गया था, कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? ऐ मेरी बेटी मुझे बतलाओ तो सही। हजरत आयशा ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्यों यूं सवालात कर रहे हैं? इन सवालात को पूछने की वजह क्या है? वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा देखो। मुसलमानों जरा होश की ना भूल लो, मुसलमानों जरा अपने गरेबान में झांक करके देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा तो देखो। अपनी बेटी से कह रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, दुनिया में तो मैंने नबी की इताअत की है, दुनिया में तो मैंने नबी का साथ दिया है, जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, गैर जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, मैंने हर जगह पर नबी की इत्तिबा करने की कोशिश की है। लेकिन आज आखिरी वक्त आ चुका है, आज मौत का वक्त आ चुका है। मेरी ये तमन्ना है कि जिस तरीके से मैंने दुनिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी में नबी की इताअत की है, नबी की इत्तिबा की है, इसी तरीके से मरते दम भी अल्लाह के नबी की इत्तिबा छूटने न पाए। इताअत का जज्बा देखो कितना ज्यादा जज्बा है। कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी इत्तिबा तो की है, लेकिन जज्बा ये है, शौक ये है, तमन्ना ये है कि मरते दम तक नबी की इत्तिबा छूटने ना पाए। जितने कपड़ों में नबी को कफनाया गया, नबी को कब्र में दफन किया गया, उतने ही कपड़ों में मुझे भी कफनाया जाए, मुझे भी दफनाया जाए। ये नबी की इत्तिबा का शौक था। हजरत उमर के बारे में भी सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते जब बारी आई हजरत असवद को बोसा देने की, हजरत असवद को चूमने की, तो रुक गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोसा देने से रुक गए। सवाल खड़ा कर दिया, पूछने लगे कि ये तो एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, इसको मैं बोसा क्यों दे रहा हूं? कुछ तो इसका रीजन होना चाहिए, कुछ तो सबब होना चाहिए। हजरत उमर फारूक की इताअत का जज्बा तो देखो। काबतुल्लाह का तवाफ करते करते जब बारी आई हजरत असवद को बोसा देने की, तो रुक गए। हजरत असवद को खातब करके एक बात बयान फरमा रहे हैं, ऐ हजरत असवद सुनो, लौला अन्नका हजर, मैं जानता हूं तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर की हैसियत से है, ला तजुर्रु वला तनफा, तू ना नुकसान दे सकता है ना फायदा दे सकता है। तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने तुझे देखा है कि नबी अकरम तुझे बोसा दे रहे थे। लौला इन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलतुका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा होता कि वो तुझे बोसा दे रहे हैं, तो अल्लाह की कसम कभी भी तुझे बोसा नहीं देता। आज तो सैकड़ों हजारों पत्थरों को पूजा जा रहा है। हजरे असवद को भी जब बोसा दिया तो कह दिया, ला तजुर्रु वला तनफा, न नुकसान दे सकता है न फायदा दे सकता है। चूम इसलिए रहा हूं, नबी ने तुझे चूमा है, वरना कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं थी जो तेरे सामने मुझे झुकवाती और तुझे चुमवाती। चूमने की वजह एक ही है, नबी की इत्तिबा। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असवद को जब चूमा तो कह दिया कि चूम इसलिए रहा हूं कि नबी ने तुझे चूमा है। ये नबी की इताअत का जज्बा था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत का जज्बा देखो। एक दिन मस्जिद के अंदर वुजू कर रहे हैं, वुजू से फारिग होने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। सवाल करने वालों ने सवाल कर लिया, ऐ उस्मान जरा बतलाओ तो सही, हंसने का कोई रीजन नहीं, हंसने की कोई वजह नहीं है, क्यों आप हंस रहे हैं? पूछने वालों ने जब पूछा,
سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا وضو سے فارغ ہونے کے بعد، اے عثمان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے سوال کرنے والوں کو جواب دیا، میں نے اللہ کے نبی کو ایک موقع سے دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے وضو کے بعد مسکراہٹ ظاہر فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تھے، آپ کی ہنسی نکل گئی تھی، آپ کے ہنسی والے دانت دکھ گئے تھے، اس لیے آج نبی کی وہ سنت یاد آ گئی، نبی کا وہ طریقہ یاد آ گیا، نبی کا وہ عمل یاد آ گیا، اس لیے آج میں وضو کرنے کے بعد مسکرا رہا ہوں۔ صحابہ کو دیکھو، ایک معمولی سی معمولی چیز کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے، صحابہ کو دیکھو نبی کی ایک ایک سنت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی یہی کہا کہ وضو کے بعد جو مسکرا رہا ہوں، میں نے ایک موقع سے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ وضو کے بعد آپ مسکرائے تھے، اس لیے آج وہ عمل میرے ذہن میں کھٹکا ہے، مجھے یاد آ گیا، اس لیے آج میں مسکرا رہا ہوں، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں آج میں مسکرایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو دردہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بات کیا کرتا تھا، جب بھی ان سے کوئی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، جب بھی ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا تو یہ ہر بات پر مسکرا دیا کرتے تھے، ہر بات پر یہ ہنس دیا کرتے تھے۔ حضرت ام دردہ نے سوال کیا، اے ابو دردہ معاملہ کیا ہے، تم ہر بات پر کیوں مسکرایا کرتے ہو، تم اپنی اس عادت کو چھوڑ دو، اس عادت کو ترک کر دو، اگر اسی طریقے سے تم کرتے رہو گے لوگ تمہیں احمق سمجھنے لگیں گے، لوگ تمہیں بے وقوف سمجھنے لگیں گے کہ یہ تو ہر بات پر مسکرایا کرتا ہے، لوگ تمہیں بے وقوف کہنے لگیں گے یہ تو ہر بات پر مسکرایا کرتا ہے۔ حضرت ابو دردہ کا جواب تو دیکھو، حضرت ابو دردہ کی اطاعت کا جذبہ تو دیکھو، حضرت ام دردہ سے کہتے ہیں اے میری بیٹی ذرا سنو، میں ہر بات پر اس لیے مسکرایا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا، جب بھی کسی سے ملا کرتے تھے تو ہنس کر کے ملا کرتے تھے، جب بھی کسی سے بولا کرتے تھے تو بڑے اچھے انداز میں بولا کرتے تھے، جب بھی کسی سے بات کیا کرتے تھے تو بڑے نرم لہجے میں بات کیا کرتے تھے، اس لیے نبی کی اطاعت کے نتیجے میں بھی مسکرا دیا کرتا ہوں، نبی کی اطاعت کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو دردہ ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، معلوم ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو دیکھو، اطاعت کا جذبہ ہو تو ایسا، جب نبی کا حکم ہوا جہاں ہوا وہی فوراً مان لیا، اس کے آگے نہ اف نہ دیٹ نہ دس نہ یہ نہ وہ نہ چو نہ چرا، کچھ نہیں، جیسے ہی حکم آیا فوراً تسلیم کر لیا، فوراً اپنے آپ کو سیلنڈر کر دیا، فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا نبی کے حکم کے سامنے۔ یہ صحابہ کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کا جذبہ دیکھو۔ ایک دن اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرمائے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ اکرام دھیرے دھیرے مسجد میں انٹری کر رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے منبر پر سے ایک اعلان کیا، منبر سے ایک اعلان جاری کیا، ایک حکم صادر کیا، اجلسو، اے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اے صحابہ مسجد کے اندر اختلاف و انتشار کی صورت پیدا نہ کرو، مسجد کے اندر افراتفری کی صورت پیدا نہ کرو، جہاں تمہیں جگہ ملے وہاں سیدھے سے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تو دیکھو، ابھی مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، مسجد کے گیٹ پر پہنچے ہیں، نبی کا حکم ہوا ہے اجلسو، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، نبی کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے ٹکرا گئے، مسجد میں نہیں آئے، ابھی کہاں ہیں؟ مسجد کے گیٹ پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی مسجد کے گیٹ پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ
حکم ہوا کہ اجلسو، اے صحابہ جہاں تمہیں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت پر، قربان جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اطاعت کے جذبے پر۔ دیکھو صحابہ کے دلوں میں کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچے ہیں جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ حکم ہوا تھا کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ نبی کے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں سے جب ٹکرائے تو مسجد کے گیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا حکم ہوا تھا۔ وہاں یہ نہیں سوچا کہ ارے مسجد کے اندر پہنچ جاؤ، مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، چلو ہو سکتا ہے کسی اور سے کہا ہو، لیکن نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب نبی کا حکم ہوا ہے تو آگے ایک قدم بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ اور صحابہ کی اطاعت کا جذبہ۔ ایک آخری حدیث سن لیجیے، صحابہ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے، کس قدر جذبہ تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج کل ہم تو اتباع کرنا ہی نہیں چاہتے، اطاعت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جہاں ہمارا مفاد ہوگا، جہاں ہمارا کچھ فائدہ جڑا ہوا ہوگا وہاں اتباع کریں گے، یا پھر غمی کی حالت میں، غمی کی کنڈیشن میں اتباع کریں گے، ورنہ خوشی میں تو سب بھول جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، تب دیکھو بھول جاتا ہے نبی کی سنتیں، اللہ کے احکامات سب بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ سوچتا ہے کہ ایک ہی بار آیا ہے، جتنی حدیں پار کرنا ہے کر لو۔ اور دوسری طرف جب کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کی کوئی مر جائے، تب دیکھو کوئی ایک عمل بھی نبی کی سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو ایک جاہل بھی مفتی بن جاتا ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، لیکن خوشی میں سب بھول جاتے۔ یہ اپنی منمانی اتباع نہیں چلے گی۔ ہر حال میں، ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ دیکھو ایک صحابی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے، ایک ایسا کوئی چیز ایسی بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت میں داخلہ مل جائے۔ اے اللہ کے نبی کسی ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دیجئے، کوئی ایک ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو اگر کرنے لگ جاؤں تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کے سوال کے جواب میں چند چیزیں بیان فرمائی۔ صحابی سے کہا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اے صحابی اگر تمہیں جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، دقتیں جتنی بھی آ جائیں، پریشانیوں کے پہاڑ تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں، اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا ہے، غیروں کے در پر نہیں جانا ہے۔ شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ اولاد دینے والا تو وہی ہے، رزاق تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے، روزی دینے والا تو وہی ہے، اولاد دینے والا تو وہی ہے۔ اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے در پر مت جانا۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کسی بھی حالت میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ۔ اے صحابی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی کرنے لگ جاؤ، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ۔ ہمارے یہاں تو نماز کا ماحول ہی نہیں ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں رمضان میں صرف نمازی نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد یہ نمازی کہاں غائب ہو جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رمضان کے اندر تو بڑا جذبہ دکھائی دیا کرتا ہے، رمضان کے اندر تو یہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، یہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، یہ فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نکلا یہ نمازی غائب ہو گئے، یہ نمازی غائب ہو گئے۔ مسجدوں سے انہوں نے اپنے رشتے
کو توڑ لیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے، اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ نمازیں آج ہم لوگ بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ برباد کرتے ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں نماز کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اگر کسی ایک وقت کی جماعت بھی چھوٹ جاتی تھی تو صحابہ یہ سوچنے لگتے تھے کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر کے جماعت اگر کوئی چھوڑ دے پیچھے رہ جائے تو صحابہ کی صفوں میں لوگ یہ کشمکش میں پڑ جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں۔ اور آج ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑیے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے اللہ کے نبی کی جب جماعت چھوٹی تو اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکلے تھے، نماز نہیں چھوٹی تھی، جماعت چھوٹی تھی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکلے تھے۔ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ نماز قضا کر لی گئی تھی لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اتنے زیادہ غصہ ہوئے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بد دعا نکل گئی۔ اور آج ہم جماعت کو چھوڑو، کئی ہفتے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں کے جتنے بھی فرزند ہیں، جتنے بھی ممبر ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ باپ نہ ماں، نہ بیٹا نہ بیٹی، کوئی ہفتے نماز نہیں پڑھتا، ہمیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان میں گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ یہ ہر انسان اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو فرض نمازوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کے بعد کہا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے تو زکات بھی ادا کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا ہے اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اے صحابہ اگر تم دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، اے صحابہ اگر تم دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو فلینظر الی ھذا، اس آدمی کی طرف دیکھ لو جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ جواب جب مل گیا تو اس نے کہا ہے لا ازید ولا انقص ھذا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، جتنا نبی نے بتلایا اتنا ہی کروں گا، نبی کی اتباع کروں گا، نبی کی اطاعت کروں گا، نبی نے جتنا کہا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور کہا کہ اے صحابہ اگر دنیا میں جنتی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو، اے صحابہ دنیا میں جنتی انسان کا دیدار کرنا چاہتے ہو فلینظر الی ھذا، تو نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے اس صحابی کو دیکھ لو، نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے والے اس انسان کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ رکھنے کا شوق کتنا زیادہ اس صحابی کے دل میں تھا، کہا کہ اللہ کے نبی نے جتنا بتلایا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ میرے بھائیو آج ہماری اطاعت کا کیا حال ہے؟ ہماری اطاعت کا یہ حال ہے کہ آج ہم کسی بھی معاملے میں نبی کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے۔ نبی نے حکم دیا کہ مسجدیں جب بنائی جائیں تو اس میں زکات و خیرات کرو، اس میں اپنا روپیہ پیسہ لا کر کے دو، اپنی گاڑی کمائی سے کچھ نکال کر کے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، آخرت میں جنت میں اگر گھر چاہتے ہو تو لاؤ اپنے پیسے کو، لاؤ اپنے روپیے کو مسجد میں لگاؤ، مسجد میں صرف کرو اور مسجد کی بنیاد میں، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو۔ آخرت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ آخرت میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی سرزمین پر اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی نگاہوں میں ان مسجدوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان مسجدوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ خاص طور
शऊर से इसी मस्जिद की तामीर के लिए इस मजलिस को रचाया सजाया बताया गया है। लिहाजा जहां तक भी आवाज पहुंच रही है उनसे गुजारिश है, अब नहीं कल नहीं उसके बाद नहीं और उसके बाद दे सकते हैं। ये मस्जिद का काम है, मस्जिद जहां भी बनाए जाए उसकी तामीर में हमें हिस्सा लेना चाहिए। ये नबी का हुक्म है, नबी की इताअत का जज्बा रखने वाले नबी के हुक्म को खुशी खुशी मान लिया करते हैं। वक्त खत्म हो चुका है, रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में नबी की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो कहा जो सुना हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबों के लिए